پہنچے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوگا کہ حضرت والا نشائے فرمائیں اور ہم سب لہو العلم میں اپنا وقت گزارتے رہیں۔ اس لیے میں اپنی تمام بھائیوں سے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تمام بزرگوں سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات یہاں سامنے تشریف لے آئیں اور پروگرام کو ایک اچھے انداز میں ڈھالیں کہ واقعی اگر یہ یہاں سے جا کر کے آپ کے بارے میں کوئی پوچھے تو واقعی آپ کی تعریف میں یہ وہ الفاظ استعمال کریں جو کہیں آپ کے سامنے نہ کیے گئے ہوں۔ اس لیے بھائیوں میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات سامنے تشریف لے آئیں اور ماحول کو ایک اچھا سا بنا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ میرے محترم بزرگوں اور اسلامی نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت قیمتی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تقریر سنتے رہتے ہیں، ہم سب جلسوں میں، پروگراموں میں، مسجدوں میں بارہا تقریر سنتے رہتے ہیں۔ اب تقریر سے تقدیر نہیں بدلے گی، قلم چلانے سے نہیں، قدم بڑھانے سے کام چلے گا۔ ابھی جو میں باتیں بیان کروں گا پریکٹیکل انداز میں، نمبر وار، ترتیب وار، اسے اپنے تک محفوظ رکھیں اور آگے کی شیئر کریں۔ میرے محترم بزرگوں، ابھی میں نے ایک
حدیث شریف پڑھی اور اس سے پہلے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل اسلام میں کیا مطلب؟ ایک مثال تاکہ آپ لوگوں کو بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ میں ایک مرتبہ بس میں سفر کر رہا تھا تو بس کی کھڑکی پر لکھا دیکھا کہ اپنے شریر کا کوئی انگ باہر نہ نکالے۔ ہندی میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بس میں لکھا کہ اپنے شریر کا کوئی انگ باہر نہ نکالے، مکمل گاڑی میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ گھر اندر ہو سر باہر، ایک ہاتھ اندر ایک ہاتھ باہر، ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، نہیں۔ کیوں؟ اگر مکمل گاڑی میں نہیں رہو گے، ایک ہاتھ اندر ہے ایک ہاتھ باہر، بغل سے گاڑی گزرے گی، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، ہاتھ ڈیمیج ہو جائے گا۔ گھر اندر ہے سر باہر ہے، سر پھٹ جائے گا۔ اس لیے مکمل گاڑی میں رہے۔ یہیں پر اس آیت کریمہ کا مطلب واضح طور پر نکل کر سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر! یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ اے ایمان والو مکمل کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر اسلام میں ہو اور سر یہودیت میں ہو، ایک ہاتھ اسلام میں ہو اور دوسرا ہاتھ عیسائیت میں ہو، ایک پاؤں اسلام میں ہو اور دوسرا پاؤں غیر مسلموں کے دھرم میں ہو۔ نہیں، دو نمبر والا سسٹم نہیں چلے گا۔ اس پار ہو جاؤ یا اس پار چلے جاؤ۔ ہم لوگ آدھا ادھر ہیں آدھا ادھر، ہم لوگ دو کشتی پر سوار ہیں، ایک پاؤں ایک کشتی پر، دوسرا پاؤں دوسرے کشتی پر۔ ہم نے نکاح لے لیا اسلام سے اور جہیز لے لیا کس سے؟ دوسرے دھرم سے۔ ایک طرف نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں اور دوسرے طرف گناہ بھی کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، منزل تک پہنچنے کے لیے کئی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ گاڑی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، دوسری چیز ڈرائیور ماہر فن ہو، تیسری چیز سڑک اچھی ہو، اور چوتھی چیز گاڑی میں بیٹھنے والا پیسنجر بدماشی نہ کرے، ورنہ ہو سکتا ہے گاڑی بھی ٹھیک، ڈرائیور بھی ٹھیک، سڑک بھی ٹھیک، لیکن گاڑی میں بیٹھنے والا پیسنجر بدماشی کر رہا ہے کہ سر باہر نکال رکھا، تو وہ منزل نہیں پہنچے گا۔ کہاں پہنچے گا؟ یا تو اسپتال پہنچے گا یا پھر قبرستان پہنچے گا۔ اسی طرح اسلام، مذہب اسلام یہ وہ گاڑی ہے جو سنت مصطفیٰ کی سڑک پر چل رہی ہے، اور اس گاڑی کو چلانے والے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روڈ میں کوئی موڑ نہیں، کوئی روڈ نہیں، کوئی جرکن نہیں، بالکل 4 لائن نیشنل ہائی وے، اور یہ روڈ سیدھے جنت کے گیٹ تک پہنچتی ہے۔ یہ سڑک سیدھے جنت کے گیٹ تک پہنچتی ہے۔ گاڑی بھی ٹھیک، ڈرائیور بھی ٹھیک، سڑک بھی ٹھیک، لیکن گاڑی میں بیٹھنے والا پیسنجر بدماشی کر رہا ہے۔ بس یہی پر گڑبڑی ہے۔ ایک طرف نیکی کا کام بھی کرے اور دوسری طرف برائی بھی کرے، گناہ بھی کرے۔ آپ دیکھ لیجئے آج زندگی کا نقشہ کیا ہے، قدم قدم پر گناہ کھڑا ہے۔ آپ کہیں چلے جائیے، ہماری دکان سے لے کر گھر تک، بازار سے لے کر دروازے تک، آج ہر طرف گناہ ہم کو پکار رہا ہے۔ سر کی پیشانی سے لے کر پیر کے ناخن تک، جسم کا ہر عضو گناہ سے داغدار نظر آئے گا۔ کام گناہ سے میلی ہے، آپ کی پتلی پر گناہ کے دھبے ہیں، بدن پر گناہ کے ایسے داغ ہیں، جس کو دنیا کی نظر اس کو دیکھ لے تو کوئی شخص ہم کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔
وہ امت جس کی ذمہ داری تھی کہ دنیا سے گناہ کو مٹائے، وہ امت جس کی ذمہ داری تھی کہ گناہ سے نکال کر نیکی کے میدان میں کھڑا کرے، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر اسی قوم کے نوجوان، اسی قوم کے بوڑھے، اسی قوم کی ماں اور بہنیں اگر گناہ کے دلدل میں کود جائیں گی اور اس کا جسم گناہ سے داغدار ہوگا، تو کون ہے اس دنیا میں جو اللہ کے اس بندوں کو گناہ کے دلدل سے نکال کر نیکی کے میدان میں لا کھڑا کرے؟ میں آج آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مجھ پر ایمان لانے والے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تم کہیں گناہ ہوتے ہوئے دیکھو، تم گناہ کہیں ہوتے ہوئے دیکھو، اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے تو سارے کام کو چھوڑ کر گناہ کرنے والے کے ہاتھ کو روکو، اور اگر اتنی سخت نہیں ہے لیکن زبان میں قوت ہے کہ آپ اس انسان کو ٹوک سکتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ گناہ کرنے والے کو ٹوکو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ فلاں شخص گناہ میں ڈوبا ہے، میرا بیٹا گناہ میں ڈوبا ہے، میری بہو اور بیٹیاں گناہ کے دلدل میں کود چکی ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، میں اس کو ٹوک نہیں سکتا، میں اسے روک نہیں سکتا، لیکن تیرے سامنے آنسو کے قطرے بہاتا ہوں، اے رب کریم میری بہو اور بیٹیوں کو گناہ کے دلدل میں کودنے سے بچا لے، اس کو گناہ کرنے سے بچا لے، ہمارے گھر کو نیک بنا دے، مجھ کو بھی نیک بنا دے اور ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے۔ بتائیے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خدا کی عدالت میں ہم سے پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اس لیے خود بھی نیک بنے اور گھر والوں کو بھی نیک بنائے اور معاشرے کے اندر نیکی کو پھیلائے۔ میرے محترم، آپ بتائیے آج غیبت کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ لیکن آج ہم مسجد کے مصلی پر بھی غیبت کر رہے ہیں، چوک چوراہا اور دکان پر بھی غیبت ہو رہی ہے۔ آج 4 مسلمان جہاں بیٹھ جاتے ہیں 5 کے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان 4 میں سے ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے تو یہ تینوں مل کر جانے والے کی غیبت شروع کرتا ہے۔ بتائیے آج ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور جب ان 3 میں سے ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے تو یہ دونوں مل کر تیسرے کی غیبت شروع کرتا ہے۔ کیا غیبت کرنا ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ زنا کرنے کا گناہ جتنا سخت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت اللہ کے نزدیک غیبت کا گناہ ہے۔ لیکن آج یہ زبان مسجد کے مصلی پر بھی غیبت کر رہا ہے، جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں مسلمان بھائیوں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اور آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں شخص تو بے نمازی ہے اس لیے ہم اس کا چرچا کرتے ہیں، فلاں شخص تو بدکار ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں بولتے ہیں، فلاں شخص تو چور ہے اس لیے ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی برائی ہو اور آپ ان کو ظاہر کرے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا کہ جو ایمان والا کسی کی غیبت کرتا گویا وہ اپنے بھائی کے مردار گوشت کو کھاتا ہے۔ کیا ہمارا ضمیر اتنا گندا ہو گیا؟ کیا ہم کسی کے مردار گوشت کو کھائے؟ میرا ایمان اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر اللہ نے ہمارے ایمان کو سلامت رکھا تو جس طرح ہم ہر گناہ سے پرہیز کرتے ہیں انشاءاللہ غیبت کے گناہ سے بھی پرہیز کریں گے۔ بولو تو نیکی کی بول بولو، بولو تو اچھائی کی بول بولو، کسی کے پیٹھ پیچھے بڑائی بولو، لیکن کسی کے چھوٹائی کو بول کر، کسی کے گناہ کو ذکر کر کے
جو ہر آدمی کے پاس موجود ہے، جسے ہم اور آپ موبائل کے نام سے جانتے ہیں، اسے کھولیے اور دیکھ لیجئے کہ برائیاں کیا ہوتی ہے اور دنیا میں برائیوں کی تصویر کیسی ہوتی ہے۔ یہ موبائل جس کو کام کے لیے بنایا گیا تھا، جسے کانٹیکٹ کے لیے بنایا گیا تھا، اچھے کاروبار کے لیے بنایا گیا تھا، ایک دوسرے سے رشتہ جوڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، ایک دوسرے کو میسج اور پیغام بھیجنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج دنیا کی اس ترقی یافتہ دور میں ہمارے مسلمان بھائی جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے پیشانی پر نماز کا نشان ہو، جس کے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، جو ایک مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوا، جس کو ایک مسلمان ماں نے دودھ پلایا، آج کا وہ مسلمان بھائی موبائل پر ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتا ہے، کیا اس وقت اس کا ضمیر نہیں جاگتا؟ بتائیے، اس موبائل کی وجہ سے ہر محلے اور ہر شہر میں زناکاری آسان ہوئی یا نہیں؟ آج ہر سماج میں بدکاری ہو رہی ہے اور اس کو موبائل کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ آج میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں بیٹھ کر قسم کھاؤ کہ اے رب کریم، میں اس موبائل کے ذریعے کسی کی بہو اور بیٹیوں سے، کسی کی بیوی سے گندی باتیں کر کے اپنے زبان کو ناپاک اور اپنے سماج کو بدبودار نہیں بنائیں گے۔ کسی کی بیوی اور بیٹی سے اس موبائل کے ذریعے گندی باتیں کر کے سماج کو بدبودار بناؤ، میرا ایمان اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ عہد کیجیے۔ آج کا مسلمان اگر اپنی زبان کی عظمت کو سمجھے اور اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچا لے تو بتائیے اس سماج سے گندگی دور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی، اور سماج کے اندر خوشبو ہی خوشبو پیدا ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج آپ جس سماج میں رہتے ہیں، آج اس موبائل کے فتنے نے زناکاری اور بدکاری کے چاروں راستے کو آسان کر دیا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، کیا ایک مسلمان بیٹے کے لیے عزت لوٹنا جائز ہے؟ کسی کے عصمت پر ہاتھ ڈالنا درست ہے؟ خدا کی قسم نہیں، لیکن آپ اس کلچر میں رہتے ہیں اور خاص طور پر یہ انٹرنیشنل شہر جسے ممبئی، کلکتہ اور دہلی کا نام دیا جاتا ہے، آج مغربی کلچر کے لٹیروں نے اس زمین پر زنا کو فیشن بنا دیا۔ آج پارکوں کے کنارے، گزرگاہوں میں، ریل اور بسوں میں آج دنیا جس منظر کو دیکھتی ہے، آج سے 30 اور 40 سال پہلے اس سماج کا بسنے والا ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک عام آدمی بھی دیکھتا تھا تو تڑپ جاتا تھا۔ آج یہ سماج اتنا بدبودار بن گیا، آج بیٹیوں کی عزت سڑکوں اور چوراہوں پر لٹنے لگی، لٹنے والے ہاتھ میں کوئی درد پیدا نہیں ہوتا، اور جو لوگ عزت لوٹتے ہیں اور جو ہماری بہن اور بیٹیاں جو سڑکوں پر حالات کا شکار ہوتی ہے، بتائیے یہ سماج کا کھلا ہوا پاپ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے یا نہیں؟ میرے نوجوان بھائیوں، یہ گناہ جس کو زنا کا گناہ کہتے ہیں، بتائیے کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو چوراہے پر کھڑا کر کے بدن پر اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ انسان زمین پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہے۔ جس گناہ کو اتنا سخت بتایا گیا، جس کے لیے اتنی سخت وعید نازل ہوئی، آج وہ زنا کا گناہ فیشن بن جائے، آج سماج میں وہ گناہ ہو، ہمارے پیشانی پر نفرت کی لکیر نہ آئے، آج ہمارے نگاہ کے سامنے یہ گناہ کا ڈرامہ کیا جائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل کے اندر کوئی
اس امید کو, اس توقع کو اگر ہم نے گناہ کرنے والوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی, گناہ سے نفرت کا اظہار نہیں کیا, گناہ کرنے والے کے دست و بازو کو روکنے کی کوشش نہیں کی, تو یاد رکھیے ہمارے یہ دست و بازو اللہ کی نظر میں کسی قیمت پر محبوب نہیں ہو سکتے. بتائیے یہ زناکاری, بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا سنگین گناہ ہے. میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں, شاید ہماری زندگی بدل جائے. صحابہ کرام کی زندگی میں ایک نوجوان صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے لاڈلے حبیب, میں آپ سے ایک گناہ کی اجازت مانگنا چاہتا ہوں. کس کی؟ ایک گناہ کی اجازت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کون سا گناہ؟ اس نوجوان صحابی نے کہا, جتنا نیکی کا کام کرنے کو کہیں گے سب کرنے کو تیار ہوں, بس آپ ایک گناہ کی اجازت دے دیجیے. لاڈلے حبیب نے فرمایا, آخر وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا, اللہ کے نبی, بدکاری کی مجھ کو عادت ہے, میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا, آپ مجھ کو بدکاری کی اجازت دے دیجئے, آپ کا بڑا کرم ہوگا. یہ بات سن کر اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لال ہو گیا. آپ نے اس نوجوان صحابی سے کہا, اذن منی, میرے قریب آؤ, میرے نزدیک آؤ. جب وہ آپ کے نزدیک آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا کہ بیٹا, ہم تم سے ایک سوال کرتے ہیں, تم ہم کو اس کا جواب دو. اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر اس گناہ کے بارے میں غور کریں گے. وہ نوجوان خوش ہو گیا. کہا, اللہ کے نبی کیا سوال ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور سے سننا. اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت تمہارے سامنے نقاب پہن کر آئے, برقع ڈال کر آئے, تو سر سے لے کر پیر تک پردے میں ہو, اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو, لیکن پردہ کھولے تو وہ تمہاری ماں ہو, تو بولو تمہاری دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا. نبی نے کہا, اگر وہ تیری بیٹی ہو تو اس کے ساتھ بھی ہمت نہیں کر سکتا. نبی نے فرمایا کہ اگر وہ تیری بہن ہو تو اس کے ساتھ بھی جرأت نہیں کر سکتا. میرے نبی نے فرمایا, اے میرے عزیز, اگر تیرے نگاہ کے سامنے کوئی تیری ماں کی عزت کو لوٹے تو بولو تمہاری دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا. کہ اللہ کے نبی, میں اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دوں گا. میرے نبی نے فرمایا, اے میرے عزیز, دنیا میں تم جس کی بھی عزت لوٹو گے, آخر وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. اور جو درد تمہارے سینے میں اپنے ماں اور بہن کے لیے ہے, بولو وہی درد اس کے بھائی اور باپ کے درد سینے میں ہوگا یا نہیں؟ وہ نوجوان قدم پر گر گیا اور کہا, اللہ کے نبی بات سمجھ میں آ گئی, آج کے بعد جب تک زمین پر زندہ رہوں گا میں کبھی اس گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا. وہ نوجوان صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, آپ کا وصال ہو گیا, لیکن جب تک میں زمین پر زندہ رہا, اللہ کے لاڈلے حبیب نے جو اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تھا, اس ہاتھ کی برکت سے اس گناہ کی نفرت جتنی میرے دل میں پیدا ہوئی, اتنی نفرت زندگی میں کسی گناہ سے پیدا نہیں ہوئی. اس لیے میں آج اپنے نوجوان بھائیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ چاہے آپ اسکول اور کالج کے کیمپس میں ہو, چاہے تم پارکوں اور ہوٹلوں میں ہو, ریل اور بسوں میں ہو, چاہے تم گزرگاہوں میں ہو, کسی کے عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے, کسی کی عزت کو لوٹنے سے پہلے, کسی کے عصمت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے خیال کرو کہ ایسے ہی میری ماں گھر پر ہوں گی, ایسے ہی میری بہن گھر پر ہوں گی, ایسے ہی میری بیٹی گھر پر ہوں گی. اگر کوئی اس کی عزت کو لوٹے, اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے, تو میرے جگر کو کیسا چوٹ لگے گا؟ بتائیے, اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس گناہ سے ہمارا بدن کانپے گا کہ نہیں کانپے گا؟ ضرور کانپے گا. اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے نوجوان بھائیوں کے دل کو جگا دے. ایک مسلم سماج کا بیٹا طے کرو کہ یہ ہاتھ بیٹی کی عزت کو عزت دینے والا ہے, کسی کی بیٹی کی عزت کا لٹیرا نہیں ہے. اللہ نے میرے ہاتھ میں طاقت دی, میں عزت لوٹنے والوں کو روکوں گا, کسی کی عزت پر داغ لگنے نہیں دوں گا. سماج کی کوئی بیٹی چاہے کسی بھی قوم کسی بھی مذہب کی ہو, اس کے ساتھ بدکاری کرے, بس سلوکی کرے, تو میں اپنی طاقت سے اس کی پوری حفاظت کروں گا. بتائیے اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس عظیم گناہ کا صدور ہوگا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو تازہ کر دے. اللہ تعالی ہمارے اندر اور ہمارے نوجوان بھائیوں کے اندر فہم عطا فرما دے. اللہ تعالی اس بدکاری کی نفرت دل میں پیدا کر دے. خدا کی قسم کنٹرول کر لو گے اللہ عزت کی زندگی دے گا. کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پاک کر لو گے, اللہ کی رحمت کی بارش آپ اپنی آنکھوں سے زمین پر دیکھو گے. لیکن اگر اس داغ میں ڈوب گئے, اس گناہ میں قدم ڈال دیا, تو یہ پاپ زمین پر پھڑکنے کے قابل نہیں چھوڑے گی. اس لیے آج یہ عہد کیجئے کہ اس عظیم گناہ سے دور رہیں گے, اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس حکم کو زندہ کریں گے, اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں, آج بتائیے اس سماج میں کیا ہو گیا؟ اس سماج کے نوجوان بھائی کہاں چلے گئے؟ آج دیکھ لیجئے, بیئر اور پروٹین, تاڑی اور شراب, آج یہ بھی ہمارے سماج کا کلچر بن گیا ہے. آپ کہیں چلے جائیے, اچھا سے اچھا خوبصورت نوجوان بھائی, آج میرا بھائی جس کے سینے میں کلمہ لکھا ہو, آپ اس کے ہاتھ میں شراب کو گلاس کو دیکھ کر انسانیت تلمرا اٹھتی ہے. کیا بولیے, کسی انسان کے لیے, کسی ایمان والے کے لیے شراب پینا جائز ہے؟ تاڑی پینا, پروٹین پینا, بیئر پینا, کیا کسی ایمان والے کے لیے جائز اور درست ہے؟ جائز اور درست تو دور کی بات, علماء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی شخص خنزیر کا گوشت کھاتا ہے تو اس کا نقصان صرف کھانے والے کو ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص دارو اور شراب پیتا ہے تو اس کا نقصان صرف پینے والے کو نہیں بلکہ اللہ کی قسم پورے سماج کو بھگتنا پڑتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دارو اور شراب کے گلاس کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو اپنے منہ میں لیتا ہے, جیسے اس کا قطرہ حلق سے نیچے اترتا, اللہ کی غیرت کو برداشت نہیں ہوتا, اللہ اس کے سینے سے ایمان کے نور کو باہر نکال لیتا ہے. یعنی اگر اس حالت میں اس کی موت ہو جائے تو صحیح ایمان کے اوپر اس کی موت نہیں ہو سکتی. بتائیے یہ شراب جو انسان سے ایمان کو چھین لے, آپ کے سینے سے ایمان کے نور کو نکال لے, کیا کوئی مسلمان کا جگر رکھنے والا بیٹا آج ایسے شراب کے گلاس کو اپنے ہاتھ میں لے گا؟ آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آج بتائیے اس شراب کی وجہ سے سماج میں برائیاں آئی یا نہیں آئی ہیں؟ ضرور آئی ہیں. اس لیے میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ آج اس شراب کو اپنے گھر سے نکالیے اور یہ طے کیجئے کہ اس شراب کی بدبو سے ایک ایک نوجوان کی زبان پاک ہوگی. ہم کسی قیمت پر اس بدبو کو قبول نہیں کریں گے. ہم جس طرح خنزیر کے گوشت سے نفرت کرتے, جب تک زمین پر زندہ ہے انشاءاللہ شراب کی بدبو سے بھی دور رہیں گے. کریں گے؟ بولیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تازہ کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بھائیوں کے اندر رحم عطا فرما دے. انہیں جن باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ.